السلام علیکم ناظرین، غالب کے پینشن کے سفر کے دوران جو ادبی معرکہ پیش آیا تھا، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ پینشن کے سلسلے میں جو سفر کیا گیا، اس میں دو ہنگامے پیش آئے، پہلا الہ آباد میں اور دوسرا کولکتہ میں۔ الہ آباد والے قضیہ کی تفصیل کہیں سے معلوم نہ ہو سکی، ہاں کولکتہ کے معرکے سے متعلق ان کی تحریروں میں کافی تفصیل موجود ہے۔ ان دنوں کولکتہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے مدرسہ عالیہ کے زیر اہتمام ہر انگریزی مہینے کے پہلے اتوار کو ایک بزم سخن منعقد ہوا کرتی تھی۔ مرزا کے پہنچنے کے بعد جو مشاعرہ ہوا وہ موجودہ ولزلی اسٹریٹ والی عمارت میں ہوا تھا۔ مشاعرہ میں نشست کا اہتمام یوں تھا کہ شعراء کرام اندر کے مغربی برآمدے میں تشریف فرما تھے اور حاضرین کی بڑی تعداد باہر کھلے صحن میں فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس مشاعرے میں انہوں نے ہمام تبریزی کی زمین میں غزل پڑھی۔ اس کا ایک شعر تھا: جز دے از عالمم و از ہما عالم بیشم، ہچو موئے کے بتاں راز میاں برخیست۔ اس پر حاضرین میں سے کسی نے اعتراض کیا کہ مصرع اولیٰ میں بیش کی جگہ تفصیل باز بیشتر ہونا چاہیے تھا۔ برابر سے ایک صاحب بول اٹھے کہ مصرع ثانی میں بھی غلطی ہے، بلکہ پورا شعر بے معنی ہے۔ ایک اور صاحب نے ہما عالم کی ترکیب پر اعتراض اٹھا دیا کہ عالم مفرد ہے، اس کا ربط ہما کے ساتھ بحسب اجتہاد قتیل ممنوع ہے۔ غالب نے ایک اور غزل پڑھی، اس پر بھی اعتراض ہوا۔ مرزا غالب بھلا قتیل اور دوسرے ہندوستانی فارسی والوں کو کب خاطر میں لاتے تھے؟ قتیل کا نام سن کر ناک بھوں چڑھائی اور کہا: قتیل کون؟ وہی فرید آباد کا کھتری بچہ۔ میں کیوں اس فرومایہ کو سند ماننے لگا؟ اس پر ہنگامہ بپا ہو گیا۔ غالب کی طرف سے اعتراضوں کے جواب نواب علی اکبر خان طباطبائی اور مولوی محمد محسن اور مرزا کامران درانی والی ہرات کے سفیر کفایت خان اور مولوی عبد الکریم نے دیے، مگر مخالفت کسی طرح فروغ نہ ہوئی، بلکہ ان کے ایک خط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شورش مشاعرہ گاہ کی چار دیواری تک محدود نہ رہی، بلکہ ان کے دوسرے کلام پر بھی اعتراض لکھ لیے گئے اور ممکن ہے انہیں شائع بھی کر دیا گیا ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کوچہ و بازار میں لوگ ان پر آوازیں کسنے لگے۔ یہ صورتحال افسوسناک تھی اور ان کے مقاصد کو بھی سراسر خلاف تھی، کیونکہ کولکتہ کے لوگ قتیل کے شاگرد اور مداح تھے۔ غالب نے سوچا عقل مندی اسی میں ہے کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہ رکھا جائے۔ وہ کہتے ہیں: نہیں معلوم ابھی مجھے کتنے دن اور یہاں ٹھہرنا ہے اور ان لوگوں سے کیا کیا کام لینا ہے۔ اس کے علاوہ جس کام سے وہاں گئے تھے، ان ادبی بحثوں میں الجھ کر پوری توجہ اور سکون سے اس کی چارہ جوئی بھی ناممکن تھی۔ ان مصلحتوں کو مد نظر رکھ کر انہوں نے نواب علی اکبر اور مولوی محمد محسن کی فرمائش پر اپنی مشہور مثنوی باد مخالف لکھی۔ یہ مثنوی انہوں نے کولکتہ کے قیام کے دوران علیحدہ بھی چھپوائی تھی۔ باد مخالف مثنوی میں غالب نے اپنے سفر کلکتہ کی غرض و غایت اور فارسی میں اپنے مسلک اور اصول کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ خدا گواہ میں آویزش بیاں سے نہیں ڈرتا اور نہ مجھے اعتراضوں کا خوف ہے۔ صرف یہ خیال گزرتا ہے کہ اتفاق سے چند روز کے لیے یہاں آیا ہوں، اگر آپ لوگوں کو ناراض کر لوں گا تو آپ ہی بعد میں کہیں گے کہ دہلی سے ایک شوخ چشم اور بے حیا شخص آیا تھا
جس نے بزرگوں سے بیکار کا جھگڑا کیا تھا۔ خدا نہ کرے کہ میں اپنے وطن کی بدنامی کا باعث بنوں، پس معذرت خواہ ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ واقعہ بھول جائیں۔ مثنوی کے آخر میں قتیل کی بھی تعریف بلکہ ہجو ملی ہی کر دی، جس سے تعریضات کے نشتر اتنے تیز ہیں کہ اس سے سکون ہونا تو درکنار، ممکن تھا کہ مخالفت اور بڑھ جاتی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔